یوں کہا اے اوس کی بیوہ تیری بات کا جواب میں نہیں دیتا، تیری بات کی جواب کا میں عرش سے انتظار کرتا ہوں، میں نہیں دیتا۔ یہ کہہ کر حضور کا دل بھر آیا، جس کام کے لیے جا رہے تھے آگے وہ کام حضور نے پورا نہیں کیا، واپس ہو گئے۔ روایت میں لکھا ہے مسجد نبی کے دروازے پر ابھی پہنچے ہی تھے کہ اوس بن ثابت کی بیوہ کا جواب عرش سے آ گیا اور ورثے کی میراث کی آیتیں نازل ہو گئی۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، پورا حساب کتاب ورثے کا، مرد کا، عورت کا، بیوی کا، شوہر کا، بچوں کا، بچیوں کا، یہ بھائیوں کا، باپ کا، ماں کا، سارا حساب کر کے اللہ تعالیٰ نے عرش سے بھیج دیا۔ جب وہی پوری ہو گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنبھل گئے تو آپ جو ہے آپ کا پسینہ بھی نکل رہا تھا اور آپ کے آنکھوں سے آنسو بھی ٹپک رہے تھے۔ آپ نے کہا جلدی سے اوس کی بیوہ کو بلا کر لاؤ۔ صحابہ گئے اور صحابہ بلا کر لائے اور کہا کہ تیری کڑھن نے، تیری فکر نے قیامت تک کے آنے والی عورتوں کا مسئلہ حل کر دیا، اور یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ ماں عائشہ کہتی تھی ہم اسے دیکھ کر تعجب کرتے تھے، ہماری سہیلیوں میں سے تھی، ماں عائشہ کی سہیلیوں میں سے تھی، جوانی میں بیوہ ہو گئی تو کہتے تھے کہ ہمیں تعجب بھی ہوتا تھا، لیکن ہمیں یہ نہیں معلوم تھا کہ اس لڑکی سے اللہ اتنا اونچا کام لے گا کہ جتنی مائیں بہنیں جمع ہوئی ہیں یہ ہیرا ہیں، ہیرا یہ موتی ہیں، یہ کچھ پتہ نہیں کون سے موتی سے اللہ کیا کام لے گا اور کون سے ہیرے سے اللہ کیا کام لے گا، کیا خیر ہے تمہارے سینے میں چھپی ہوئی ہیں اور تمہارے بالوں میں کتنا ایمان چھپا ہوا ہے، تمہارے دلوں میں کتنا ایمان چھپا ہوا ہے، وہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ لیکن کوئی اسے دھیان میں لے کہ میں بھی کر سکتی ہوں۔ آج تو افسوس کے ساتھ میں بات کہتا ہوں، افسوس کے ساتھ کہ آج مسلمان جو ہے مرا نہیں ہے، امت اس وقت میں سوئی ہوئی ہے۔ مرے ہوئے کو آپ جگا نہیں سکتے، سوئے ہوئے کو جگا سکتے ہو۔ امت سو گئی، جگاؤ۔ مائیں بہنیں بھی عورتوں کو جگاویں، مرد جو ہے وہ عورتوں کو جگاویں۔ امت سوئی ہوئی ہے، اب جگاؤ، امت جگ جائے گی۔ اسی لیے مجھے بار بار ایک شعر یاد آتا ہے، بار بار، کہ بلبلیں رو رو کے کہہ رہی تھی یہ کیا ہو گیا، بلبلیں رو رو کے کہہ رہی تھی یہ کیا ہو گیا، اس چمن کا نگہباں کہاں سو گیا، اسلام کا نگہبان، مسلمانوں کا نگہباں کہاں سو گیا۔ ادھر ادھر کی بات نہ کر، مجھے یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا، مجھے رہزن سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، راہ بھی تو، رہبر بھی تو، رہرو بھی تو، منزل بھی تو۔ زمانہ بڑے غور سے سن رہا تھا، ہم ہی سو گئے داستاں کہتے کہتے، کہ زمانہ بڑے غور سے سن رہا تھا، ہم ہی سو گئے داستاں کہتے کہتے۔ ہم مسلمان اگر جاگیں گے تو قوموں کو جگائیں گے، اور اگر ہم سوئیں گے تو قومیں سوئیں گی۔ کہ ماؤں نے، عورتوں نے، بہنوں نے بہت بڑے بڑے دین کے کام کیے ہیں، کہ غزوے میں جماعت جا رہی ہے اور ایک عورت چھوٹے سے بچے کو لے کر آ رہی ہے حضور کی خدمت میں، حضرت اسے بھی جماعت میں لے جائیے، جہاد بھی اسے بھی لے جائیے۔ آپ نے دیکھا، آپ نے فرمایا یہ کیا کام کرے گا، 3 مہینے کا بچہ، کتابوں میں لکھا 3 مہینے کا بچہ، یہ بچے کو بھی لے جائیے جماعت میں۔ ارے تو لائیے، یہ کیا کام کرے گا حضرت، میں جانتی ہوں یہ کسی کام کا نہیں ہے، ایک کام میں آ سکتا ہے، کہ بتاؤ کیا کام، کہ جب آپ پر تیر برسیں گے آپ اس کو ڈھال بنا لینا۔ کیا جذبات تھے، کیا وہ مائی نہیں تھی، کیا انہوں نے دودھ نہیں پلایا تھا، کیا انہوں نے جو ہے اس کی پرورش نہیں کی تھی، کیا ان کی تمنا ہی نہیں تھی۔ یہ روایتوں میں کہ حضرت ایک کام آ سکتا ہے، آپ پر تیر برسیں گے تو وہ جو ہے خالی اس کو ڈھال بنا لینا، سب سے پہلے یہی مر جائے گا، بس یہی ہوگا، لیکن آپ کی کچھ تو حفاظت کر لے گا۔
اس لیے اپنے خیالات کو بدلو، گھروں میں دینداری والا مزاج لاؤ۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ عورت بنی دنیا کا نظام بنا، عورت بگڑی دنیا کا نظام بگڑا۔ اور اس وقت میں اللہ کا شکر ہے کہ یہ دعوت اور تبلیغ کی برکت سے، اور یہ جو ہمارا آج کا سبق چل رہا، اور پھر اس کے بعد یہ جو تعلیم کے حلقے ہو رہے ہیں، اس کی برکت سے فلم میں کام کرنے والی لڑکیاں دیندار بننے لگی۔ کہ فلم میں کام کرنے والی لڑکی ہے، ہوائی جہاز میں کام کرنے والی لڑکی ہے، دیندار بن رہی ہے، کہ پردہ آ رہا ہے۔ پرسوں ہی جمعرات کو ہم بدھ کے دن کسی جگہ پروگرام تھا ہمارا، کوئی بہت بڑا ہاسپٹل بمبئی میں ہے آنکھوں کا، یعنی کیا کہتے ہیں کہ وہ دنیا کا یعنی اہم ہسپتالوں میں شمار ہوتا ہے۔ وہاں انہوں نے کوئی گیدرنگ رکھی تھی، تھوڑا بیان، تھوڑا پروگرام، کھانا وغیرہ۔ جب میں وہاں داخل ہوا تو ماشاء اللہ پردے میں لڑکیاں، پردے میں، السلام علیکم، وعلیکم، آپ کا سبق سنتی ہیں، ہم آپ کا بیان سنتی ہیں، اس کی برکت سے ہماری زندگی میں پردہ آیا۔ اور وہ جو سیٹ تھا ہسپتال کا، اس نے تعارف کرایا کہ یہ وہ ہے، یہ وہ ہے، یہ وہ ہے، یہ وہ ہے، یعنی اونچے اونچے گھرانے کے، فلمی گھرانوں کی لڑکیاں کہ دیکھو یہ وہ ہے، یہ وہ ہے۔ آج دن ان کی زندگی میں کیسا آ گیا دیکھو یہ، اور کتنا پردے کے ساتھ میری ہاسپٹل میں کام کر رہی ہے۔ یہ کہاں سے بنا؟ اندر اپنے آپ۔ اس لیے میرا ایک جملہ، ایک نصیحت ہمیشہ یاد رکھنا، اپنے آپ کو ایک کے حوالے کر دو تو وہ ایک کو ہمارے حوالے کر دے گا، اور اگر ہم نے اپنے آپ کو ایک کے حوالے نہیں کیا تو وہ ایک ہم کو ایک کے حوالے کر دے گا۔ دونوں چیزیں، اپنے آپ کو ایک کے حوالے کرو تو ایک جو ہے تمہارے قدموں میں گریں گے۔ مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہماری زندگی میں اگر دین آیا اور دینداری آئی تو خالی لوگ ہمارے چہروں کو دیکھ کر اسلام قبول کریں گے، ہمارے گھروں کو دیکھ کر لوگ اسلام قبول کریں گے۔ کسی زمانے میں عورتوں میں علم عام تھا، کسی زمانے میں عورتوں میں تقوی عام تھا کہ اتنی دیندار عورتیں ہوتی تھی، شوہر جب کاروبار کے لیے نکلتا تھا تو بیوی جو ہے اپنے شوہر کو رخصت کرتی تھی دروازے پر، اور دروازے پر آ کر ایک جملہ کہتی تھی، یا رجل اتق اللہ فینا، اے میرے پیارے شوہر ہمارے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، روزی روٹی لینے جا رہے ہو، حلال لانا، حرام مت لانا، ہم فاقہ برداشت کر سکتی ہیں، جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتی۔ فاقہ تو برداشت کر